دعا اگر تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ گی تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ ہم سالوں پرانے دوست ہیں، جتنا میں تمہیں جانتا ہوں اتنا ہی میں شہرام کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ پچھلے کافی عرصے سے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ بہتر نہیں تھا۔ تمہاری پیٹھ پیچھے وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ تم جان بوجھ کے ایسے کیسز لیتی ہو جن سے ہائپ کریٹ ہو۔ دراصل وہ تمہاری کامیابی سے جلنے لگا تھا، لیکن یہ بات کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ کچھ مرد اپنی عورتوں کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ شہرام بھی انہی میں سے ایک تھا۔ قسمت کی ستم ظریفی شاید یہ ہوئی کہ تم ماں نہیں بن سکتی، اور اسی لیے اس نے تمہیں ذہنی مریضہ قرار دے دیا۔ لیکن تم نے اس پہ حملہ کیوں کیا؟ عمار نے ایک کے بعد ایک کئی سوال میرے آگے رکھے اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ سینئر لائر عمار میرا اور شہرام کا مشترکہ دوست تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ساتھ ہی اپنی ڈگری مکمل کی تھی اور تبھی سے ہم ساتھ تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ شہر سے باہر تھا اور انہی کچھ دنوں میں میری زندگی پوری طرح پلٹی تھی۔ اسی لیے جب وہ واپس آیا تو شاید ان سب باتوں پہ یقین نہیں کر پایا جو اسے یہاں وہاں سے سننے کو ملی۔ میں بس خاموشی سے اپنی انگلیاں مروڑتی بل کھاتی سڑک کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گاڑی تیزی سے سفر طے کر رہی تھی اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ مجھے اپنے بڑے سے خوبصورت بنگلے میں لے آیا۔ فریش ہو جاؤ، کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد تم سب کچھ مجھے خود بتاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پولیس کے ہاتھ لگو اور سب کچھ خراب ہو جائے۔ اسی لیے اس سے پہلے کہ پولیس تمہیں تلاش کر لے، ہمیں اپنی طرف سے اپنا کیس مضبوط کرنا ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے جس طرح سے مجھے یقین جتایا تھا، میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے پہلے شہرام کا دوست تھا، پھر اسے مجھ پہ اتنا یقین کیوں تھا؟ شاید اس نے میری آنکھوں کے سوال پڑھ لیے۔ مسکرایا، کہنے لگا کہ اتنے سالوں کی وکالت میں سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا آتا ہے مجھے۔ میں جانتا ہوں کہ شہرام کے دل میں کیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیسی ہو۔ اس لیے بے فکر رہو، جب تک تم یہاں ہو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس نے اپنا ایک لباس نکال کر میرے حوالے کیا، ڈھیلی ڈھالی سفید شرٹ اور ٹراؤزر۔ میرے کپڑے پہن کے گزارا کر لو، پھر تمہارے لیے شاپنگ کر لوں گا۔ ابھی میں کھانا ریڈی کر رہا ہوں، اس لیے تم جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں چھوڑ کے باہر نکل گیا تھا، اور میں جو کئی دنوں سے گرد میں اٹی تھی، اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھی تھی، فوراً ہی شاور لینے کے لیے چلی گئی۔ دل و دماغ آپس میں جنگ کر رہے تھے۔ کیا مجھے عمار کو سب کچھ بتا دینا چاہیے؟ وہ بہت ہی اچھا اور مخلص انسان تھا، لیکن شہرام کا دوست تھا۔ یہ بات میں فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ شاور لے کے میں باہر آئی تو وہ کچن میں پوری طرح مصروف نظر آیا۔ میں اس کے پاس ہی پہنچ گئی۔ تم نے سچ میں شہرام کو زخمی کیا ہے؟ آملیٹ بناتے ہوئے اس نے ایک سرسری سی نظر مجھ پہ ڈالی۔ میں ذہنی مریضہ ہوں، کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پہ لیے میں نے بھی سکون سے جواب دیا۔ اب کی بار عمار نے سر سے پاؤں تک مجھے غور سے دیکھا۔ اس کے دیے کپڑے پہنے میں کافی مختلف نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی نگاہیں شاید کچھ اور ہی تلاش کر رہی تھیں۔ شہرام کا گھاؤ تو سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن میں تمہارے گھاؤ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، جو دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر تم نے مجھے اپنے زخم کے بارے میں بتا دیا تو باقی سب کچھ مجھے خود سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے قریب ہوتے ہوئے اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ میرا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ جب بھی جس پہ بھی اعتبار کیا دھوکہ ہی ملا۔ عمار پہ اعتبار کرنا پھر مشکل لگ رہا تھا۔ ٹرسٹ می دعا، میں تمہاری زندگی میں آسانیاں بھر دوں گا، ایک بار ٹرسٹ کر کے دیکھو۔ آہستگی سے عمار نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں ایک لمحے کے لیے پزل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں جو جذبات مجھے ایک پل کے لیے نظر آئے وہ مجھے حیران کر دینے کو کافی تھے۔ شادی نہیں کی عمار تم نے اب تک؟ میں نے جان بوجھ کے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ کرنا تو چاہتا تھا، لیکن وہ شاید میرے نصیب میں نہیں تھی جسے میں نے ہمیشہ سے چاہا تھا۔ مجھ سے پہلے وہ کسی اور کی ہو گئی۔ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے عمار نے ٹیبل لگا دیا۔ چلو جلدی سے کھانا کھاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ ٹیبل پہ نظر ڈالتے ہی میں حیران رہ گئی۔
اس نے آملیٹ بالکل ویسے ہی بنایا تھا جیسے مجھے پسند تھا، اور تقریباً سبھی چیزیں میری پسند کی موجود تھیں۔ تمہیں آج بھی میری پسند یاد ہے عمار؟ عمار کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کچھ لوگوں کی پسند کچھ لوگوں کے جینے کی وجہ بن جاتی ہے۔ جو زندگی میں شامل نہیں ہو پاتے، ہم ان کی پسند کو زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ ان کے ہونے کا احساس باقی رہے۔ لفظوں کے ہنر سے کھیلتے اس نے وہ بات مجھ سے کہہ دی جس کا احساس مجھے کافی عرصے سے تھا، لیکن میں اس بات کو جانتے بوجھتے نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ ابھی بھی اس کی بات پہ میں نے نظر چرائی تھی۔ خاموشی سے اپنا کھانا ختم کیا۔ بہت دنوں بعد شاید میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد ہم دونوں ہی عمار کے بیڈ روم میں چلے آئے۔ پیپر پین ہاتھ میں لیے وہ اپنے سوال پوچھنے کو تیار بیٹھا تھا اور میں صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ایک بار پھر مجھے اعتبار کر لینا چاہیے تھا؟ یہی سوال بار بار میرے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ دعا ہر بات سچ بتانا۔ تمہارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن بہت کچھ ہے جو تم حاصل کر سکتی ہو، خاص کر ایک درندے نما انسان سے آزادی۔ اپنے لفظوں کو جماتے ہوئے عمار نے اسے یہ باور کروایا تھا کہ اسے شہرام کے حوالے سے بہت کچھ معلوم ہے۔ شہرام کے نام پہ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، اور پھر میں نے دھیرے دھیرے عمار کے ہر سوال کا صحیح جواب دے دیا۔ اپنا قلم چلاتے چلاتے کتنی ہی بار وہ چونک کے رکا، جیسے اسے شہرام سے اس قدر درندگی کی امید نہ ہو۔ اور جب میں نے اسے یہ بتایا کہ شہرام نے میرا حمل ضائع کروا دیا تو وہ پوری طرح اچھلا تھا۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے شہرام؟ ممکن تھا کہ وہ بچہ اسی کا ہوتا۔ عمار شہرام کی اس حرکت پہ بالکل حیران تھا کہ وہ ایک پڑھا لکھا وکیل ہو کے بھی اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کیسے کر سکتا تھا۔ آنسو میری آنکھوں سے ٹوٹ کے گرنے لگے۔ جب عورت کی عزت پہ داغ لگ جائے تو شاید اس کا محبوب بھی اس کا نہیں رہتا۔ شہرام تو پھر پہلے سے ہی مجھ سے حسد کا شکار ہو چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے دعا، وہ 2 لوگ کون تھے جنہوں نے تمہارے ساتھ؟ کہتے کہتے عمار کے لب خاموش ہوئے۔ پتہ نہیں عمار، شاید میرے کسی کلائنٹ کے شوہر تھے، یا پھر میری بدبختی۔ ان کی وجہ سے میری زندگی میں جو سیاہی گھل گئی ہے، شاید میں چاہ کے بھی ساری زندگی اجالے میں نہیں گزار سکتی۔ میں نے آہستگی سے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی میں سیاہی نہیں گھلی، بلکہ ایک نئی سچائی کھلی ہے۔ شہرام جیسا شوہر کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ شاید تمہیں وقت گزرنے کے بعد ہوتا، اگر وہ دونوں مرد تمہاری زندگی میں داغ نہ لگاتے۔ سوچو، اگر تم شہرام کے بچے کی ماں بن جاتی اور اس کے بعد شہرام کا حسد اور بڑھتا تو کتنی زندگیاں خراب ہوتی۔ پیپر پین ایک طرف رکھتے ہوئے عمار نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ دعا، شہرام نے دنیا کے سامنے تمہیں نفسیاتی ثابت کیا ہے۔ اس نے خود ملازموں کو یہ بتایا ہے کہ تم ذہنی مریضہ ہو، اور یہی بات اب اس کے خلاف جائے گی۔ میں آج ہی ڈاکٹر سے تمہاری ایک جعلی رپورٹ تیار کرواؤں گا جس کے مطابق تم ذہنی مریضہ ہی ہوگی، اور پھر جب شہرام ٹھیک ہوتے ہی تمہارے خلاف کارروائی شروع کرے گا تو ہم اسی بات کو استعمال کرتے ہوئے تمہیں باعزت بری کروا لیں گے۔ ایک ذہنی مریضہ کسی پہ بھی حملہ کر سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ہم کورٹ میں یہ بات بھی ثابت کریں گے کہ تم اسی کی وجہ سے ذہنی مریضہ بنی تھی۔ مجھے اس ڈاکٹر کا پتہ دو جس نے پیسے لے کے تمہارا ابارشن کیا تھا، اور اگر وہ شہرام سے پیسے لے کے یہ غیر قانونی کام کر سکتی ہے تو ہم سے پیسے لے کے وہ شہرام کے خلاف گواہی بھی دے سکتی ہے۔ ہم کورٹ میں ثابت کر دیں گے کہ شہرام نے زبردستی تم سے بچہ ضائع کروایا۔ اس نے تمہیں مارا پیٹا، جس کی وجہ سے تمہاری ذہنی حالت خراب ہوئی اور تم نے اس پہ حملہ کر دیا۔ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس تو شہرام پہ بنتا ہی ہے، ساتھ ہی تمہاری مرضی کے خلاف اپنے بچے کو ضائع کروا کے اس نے اقدام قتل جیسا جرم بھی کیا ہے، کیونکہ ایسے میں تمہاری جان کو خطرہ تھا۔ تمہارے گھر کے نوکروں کو میں اس بات کے لیے راضی کر لوں گا کہ وہ شہرام کے خلاف کورٹ میں گواہی دیں گے۔ اپنی نام نہاد عزت کو بچانے کے لیے شہرام نے تمہاری زندگی کو برباد کیا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اسے اپنے گناہوں کا حساب چکانا ہوگا۔
عمار نے میری ساری مشکلیں آسان کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکا تھا اور میں بس اس کی آنکھوں میں اپنا جھلملاتا ہوا عکس دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں کرو گے میرے لیے یہ سب کچھ؟ اور اگر تم کیس نہ جیتے تو تمہارے کریئر کو بہت نقصان پہنچے گا، اور اگر کسی طرح شہرام نے یہ ثابت کر دیا کہ میں ذہنی مریضہ نہیں ہوں تو پھر نہیں کر سکتا وہ کچھ بھی ثابت، کیونکہ اس نے یہ گڑھا خود کھودا ہے۔ اس نے خود ملازموں کے سامنے تمہیں ذہنی مریضہ قرار دیا ہے، میڈیا کے سامنے اس نے خود بتایا ہے کہ تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اب وہ کیسے جھٹلا سکتا ہے اپنے ہی لفظوں کو؟ وہ بھی ایسے بیان جو آن ریکارڈ موجود ہیں۔ تم بے فکر رہو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اور میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں شاید یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسکراتے ہوئے عمار کھڑا ہو گیا۔ میں گیسٹ ہاؤس میں جا رہا ہوں، تم سکون سے میرے روم میں آرام کر سکتی ہو۔ عمار کی آخری بات پہ میں شرمندہ ہوئی۔ تم کیوں گیسٹ ہاؤس میں جاؤ گے؟ یہ تمہارا روم ہے۔ میں چلی جاتی ہوں گیسٹ ہاؤس میں۔ میں جلدی سے اس کے پیچھے ہی کھڑی ہو گئی۔ نہیں، میں چاہتا ہوں تم سکون کی نیند سو۔ بہت دن سے تم نے آرام نہیں کیا، تمہاری صحت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اور پھر گیسٹ ہاؤس میں فی الحال اے سی کام نہیں کر رہا۔ میں آؤٹ آف کنٹری تھا، اسی لیے ابھی گھر میں کچھ الٹا سیدھا ہے۔ واپس آ کے ابھی تک میں نے ملازم بھی ہائر نہیں کیے ہیں، لیکن 1-2 دن میں سارے گھر کا کام کرواتا ہوں اور ملازم کا بندوبست بھی کرتا ہوں۔ کیا مطلب گیسٹ ہاؤس میں اے سی نہیں ہے؟ اتنی گرمی میں تم کیسے گزارا کرو گے؟ تمہیں تو عادت بھی نہیں ہے۔ تم یہیں اسی کمرے میں سو سکتے ہو۔ میں صوفے پہ گزارا کر لوں گی، تم سکون سے اپنی جگہ پہ سو جاؤ۔ میں نے بلا ارادہ ہی اسے کمرے میں رکنے کی بات کہہ دی اور پھر خود ہی پچھتائی، کیونکہ میرے ایک بار کہنے پہ ہی وہ کمرے میں رکنے کے لیے راضی ہو گیا۔ البتہ اس نے بیڈ کی جگہ صوفے کا انتخاب کیا تھا۔ میں خاموشی سے بیڈ پہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گزرا ہوا ایک ایک پل مجھے بے چین کر رہا تھا۔ شہرام کی محبت نے جس طرح میری پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا، مجھے میری اولاد سے جدا کیا تھا، میں چاہ کے بھی اس بات کو بھلا نہیں سکتی تھی۔ مجھے ہر حال میں شہرام سے طلاق چاہیے تھی۔ اگر عمار میری زندگی میں نہ آتا تو شاید میں ابھی بھی اسی قبرستان کی 4 دیواری کے اندر اپنی ماں کی قبر سے لپٹی ہوئی ہوتی۔ لیکن قدرت ہمارے لیے بہتر سے بہترین فیصلہ لکھتی ہے۔ عمار، میں اور شہرام کالج کے دنوں سے ساتھ تھے۔ شہرام اور عمار کی دوستی زیادہ گہری تھی، جبکہ میرا اور عمار کا تعلق صرف شہرام کی بدولت تھا۔ میں نے کئی بار عمار کے لہجے میں، اس کے لفظوں میں اپنے لیے محبت کو محسوس کیا تھا، لیکن تب میں شہرام کی محبت سے چور تھی، اسی لیے میں نے ہمیشہ عمار کو نظر انداز کیا۔ اس نے بھی کبھی کھلے لفظوں میں مجھ سے اپنی محبت کا اقرار نہیں کیا، لیکن آج اتنے دنوں بعد اسے روبرو پا کے، اس کے لہجے میں وہی محبت محسوس کر کے میں پوری طرح حیران رہ گئی۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، شاید وہ اپنی ادھوری محبت کا سوگ منا رہا تھا، اور میری مدد کر کے وہ خود کو خوشی پہنچانا چاہتا تھا۔ شہرام کے ساتھ بیتے لمحے یاد کرتے ہوئے مجھے کب نیند آنے لگی مجھے خبر بھی نہیں ہوئی، اور پھر آدھی رات کو ایک عجیب سے احساس کے ساتھ میری آنکھ کھلی۔ کوئی میرے بہت ہی پاس موجود تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو عمار میرے چہرے پہ جھکا ہوا تھا۔ میرے آنکھیں کھولنے پہ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا، شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگا، آئی ایم سوری، تم بیڈ سے نیچے گرنے والی تھیں، اس لیے میں تمہیں بچانے کے لیے آیا تھا۔ اس کے پرفیوم کی مہک میرے حواسوں پہ چھائی، اس کی جھکی ہوئی نگاہیں، چہرے کی شرمندگی، اس کا گھبرا کے پیچھے ہٹنا، خود بخود میرے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے مجھے گہری نیند میں بیڈ سے گرنے کی عادت ہے۔ تھینک یو مجھے بتانے کے لیے۔ عمار نے میرے چہرے سے بالوں کو پیچھے ہٹایا اور میرے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں دعا، اور تم یہ بات جانتی ہو۔ تمہیں کھو دینے کے بعد میں بہت کم ہی یہاں پہ رہا ہوں۔ میں نے زیادہ تر وقت US میں گزارا ہے۔
کیونکہ تمہیں شہرام کے ساتھ دیکھنا مجھے ہمیشہ سے بہت مشکل لگا تھا، لیکن جب بھی میری شہرام سے بات ہوتی تھی تو مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ تمہارے خلاف بات کرتا تھا۔ کئی بار میں نے اسے سمجھایا کہ تم دونوں کی لو میرج ہے، اسے تو تمہیں سپورٹ کرنا چاہیے، تمہاری کامیابی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا تھا۔ خاص کر جب تم نے تقریباً سارے ہی کیسز جیتنے شروع کیے تو اسے لگا کہ اس کا کریئر ختم ہو جائے گا اور تم عروج پہ پہنچ جاؤ گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ظلم کی انتہا کو پہنچ گیا۔ یہ جو انسیکیور مرد ہوتے ہیں نا، یہ اپنی عورتوں کو سانس بھی نہیں لینے دیتے۔ ترقی کرتے دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے دعا۔ اگر اس دن میں اپنی ماں کی قبر پہ نہ آتا تو شاید میں تمہیں تلاش کرتا رہ جاتا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے جو گھاؤ شہرام کو دیا ہے اس کی وجہ سے اب وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن وہ اپنی سب سے بڑی طاقت سے محروم ہو چکا ہے۔ جو جھوٹی خبر اس نے دنیا کو تمہارے حوالے سے سنائی تھی وہ اسی کے حوالے سے سچ ہو گئی ہے۔ عمار نے آہستگی سے ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا سچ میں شہرام باپ نہیں بن سکتا؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا دیا گیا گھاؤ اسے ساری زندگی کے لیے نامرد بنا دے گا، اور جیسے ہی ہسپتال سے اس کی چھٹی ہوگی وہ کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح تمہاری تلاش میں نکلے گا۔ جن 2 لوگوں نے تم پہ حملہ کیا تھا، تمہارے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی، میں نے ان کی شناخت بھی کر لی ہے۔ بس اب کسی طرح سے وہ اپنا منہ کھولیں اور بتائیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، تو پھر ایک ہی ساتھ سارے مجرموں کو سزا دلواؤں گا۔ عمار کی بات سن کے میں نے گہرا سانس لیا۔ دل کو ایک سکون پہنچا تھا کہ کوئی تو ہے جو میرے لیے کھڑا ہوا ہے۔ عمار نے اپنی انگلیوں کا لمس میرے لبوں پہ چھوڑا۔ تم کیوں خود کو اتنا کمزور کر چکی ہو؟ کیوں تم نے اتنے ظلموں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی؟ اب تم یہاں محفوظ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے دن تم یہاں پہ ہو خود کو مضبوط کرو، اتنا مضبوط کہ ایک بار تمہارے مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں تو تم دوبارہ کھڑی ہو جاؤ۔ تمہارا شوہر جب جیل جائے گا تو اس کے بعد ہم طلاق کا کیس بھی دائر کروائیں گے۔ کیا تم شہرام سے علیحدگی چاہو گی؟ کہتے کہتے اچانک عمار کو احساس ہوا کہ اس نے میری خواہش تو پوچھی ہی نہیں تھی۔ ہاں بالکل، میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ میں تو بہت عرصے سے اس سے طلاق مانگ رہی ہوں، لیکن اس کی ضد تھی کہ وہ مجھے طلاق نہیں دے گا، کیونکہ اسے اپنی نام نہاد عزت بچانی تھی، اور پھر جو کچھ طلاق کے بعد مجھے ملنا ہے وہ مجھے وہ نہیں دینا چاہتا۔ مجھے اس کی چیزوں کا لالچ بھی نہیں ہے، مجھے بس طلاق چاہیے اور بس۔ عمار کے چہرے پہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں خوشی دینے کے لیے آخری حد تک جاؤں گا۔ میں خود تمہیں پولیس اسٹیشن لے کے جاؤں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ تم ذہنی مریضہ ہو، تمہارا علاج چل رہا ہے۔ بس تمہیں ہر قدم پہ میرا ساتھ دینا ہوگا۔ تم خود وکیل ہو، جانتی ہو کہ کب کیا کرنا ہے۔ عمار نے مجھے بہت سی چیزیں سمجھائی تھیں، انہی چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم کورٹ روم تک پہنچ گئے۔ میرے سامنے شہرام کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ عدالت کو چیخ چیخ کے بتا رہا تھا کہ میں نے اس پہ جان بوجھ کے وار کیا، اسے ایسا گھاؤ دیا کہ وہ ساری زندگی باپ نہیں بن سکتا۔ اپنے اس زخم کی وجہ سے اس کے حواس ایسے معطل ہوئے کہ وہ نہ جانے اور بھی کیا کچھ کہہ رہا تھا جو اس کے خلاف جاتا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے عمار نے سارے ملازموں کو کٹہرے میں بلایا، وہی ملازم جنہوں نے اپنے مالک کو یہ کہتے سنا تھا کہ میں ذہنی مریضہ ہوں، میں چیختی چلاتی رہتی ہوں۔ ان سب نے میرے حق میں گواہی دی تھی، اور پھر جس ڈاکٹر کے ذریعے میرا ابارشن کروایا گیا تھا اس ڈاکٹر کو بلا کر یہ بات ثابت کر دی گئی کہ میرا شوہر باپ نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے میرا بچہ ضائع کروایا تھا۔ یہ سب باتیں شہرام کے خلاف گئیں اور عدالت نے شہرام کو ڈومیسٹک وائلنس اور اقدام قتل کے جرم میں سزا سنا دی۔ ان دونوں شخص جن کی شناخت ہو چکی تھی ان کے بیانات بھی لے لیے گئے۔ ان دونوں کو سینیٹر ربانی نے بدلہ لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن شاید ان کے بدلے نے مجھ پہ بہت سی ایسی حقیقتیں کھولی تھیں جن کا کھل جانا
میرے لیے باعث رحمت تھا۔ ان دونوں کو بھی ان کے گناہوں کی سزا مل گئی اور مجھے علاج کے لیے نفسیاتی ہاسپٹل بھجوا دیا گیا۔ عمار نے خود مجھے نفسیاتی ہاسپٹل میں داخل کروایا تھا، ساتھ ہی ڈاکٹروں کو بھی اعتماد میں لے لیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں سکون سے کچھ دن نفسیاتی ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد واپس باہر نکل آئی تھی۔ میں نے طلاق کا مقدمہ درج کروایا۔ میرے شوہر سے مجھے طلاق بھی مل گئی، لیکن اب زندگی کو آگے بڑھانا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ایک بار پھر مجھے خالہ جیسی کسی شخصیت کا ساتھ چاہیے تھا، جن کے ہونے سے میری زندگی میں بہت سی محرومیاں دور ہو گئی تھیں۔ عمار کے گھر پہ رہ رہی تھی، لیکن ہمیشہ تو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے عمار سے کہا کہ مجھے کسی چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں شفٹ کروا دو، میں دوبارہ سے اپنا کریئر شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میری اس بات پہ عمار خاموش ہو گیا، کچھ نہ کہا۔ لیکن جب شام کو وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھوں میں سفید گلابوں کا ایک بوکے تھا۔ میری جانب بڑھاتے ہوئے اس نے مجھے پروپوز کیا اور میں بس حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ عمار، میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں جس کے اوپر بہت سے داغ دھبے ہیں، تم مجھے کیسے اپنا سکتے ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا دعا، جو کچھ ہو چکا وہ قسمت تھی، نصیب تھا، اور شہرام جیسے شخص کی بد نصیبی۔ وہ تمہاری قدر نہ کر سکا، لیکن مجھے تم سے سچ میں محبت ہے۔ میں ہاتھ آگے بڑھانے سے ہچکچا رہی تھی۔ تم جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تو مجھے بھی جلدی نہیں ہے، تم اچھی طرح سوچ لو۔ لیکن میں تمہیں کسی اپارٹمنٹ میں شفٹ نہیں کروانا چاہتا، کیونکہ تمہارے ابھی بھی بہت سے دشمن باقی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی اور طرح سے تمہیں نقصان پہنچے۔ میں نے عمار سے سوچنے کے لیے کچھ وقت لیا اور اسی کے گھر میں رہنے لگی۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھتا تھا۔ دھیرے دھیرے مجھے وہ اچھا لگنے لگا، لیکن میں پیش قدمی کرنے سے ڈرتی تھی۔ پھر میں نے اپنا آفس جوائن کر لیا۔ شہرام کے بارے میں مجھے خبر ملی کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہر وقت چیختا چلاتا رہتا ہے۔ اس کے ماں باپ پاکستان آئے تو انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے بیٹے نے مجھ سے شادی کر کے غلطی کی ہے۔ میں نے انہیں بتانے کی کوشش کی تھی کہ ان کے بیٹے نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ ان کا پڑھا لکھا بیٹا کمرے کی 4 دیواری کے اندر ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ایک عورت کو غلط ٹھہرایا جا رہا تھا، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شہرام کے لیے یہی سزا کافی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ 7 سال بعد جب وہ جیل کی سلاخوں سے باہر آتا، تب بھی وہ ہمیشہ اپنے ظلموں کو اپنے اس گھاؤ کی وجہ سے یاد رکھتا۔ 6 مہینے بہت تیزی سے گزرے۔ پھر میں نے بہت سوچ سمجھ کے عمار کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا۔ آفس سے واپس لوٹتے ہوئے اس بار سفید پھولوں کا بوکے میں نے خریدا تھا۔ جب میں نے وہ بوکے اس کے سامنے کیا تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے بہت سالوں تک میرا انتظار کیا تھا، بہت مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ماں کی قبر پہ وہ مجھے اس طرح سے ملے گا کہ میری زندگی بدل دے گا۔ عمار سے مل کے مجھے احساس ہوا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ شہرام ہمیشہ سے ڈومینیٹنگ تھا، لیکن میں اسے اس کی محبت سمجھتی تھی۔ مگر اب مجھے احساس ہوا تھا کہ کسی پہ برتری جتانے میں اور حق جتانے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ برتر رہے، کیونکہ وہ پیسے والا تھا، اس کا اسٹیٹس مجھ سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اسی لیے ہماری فیلڈ میں میرا نام روشن ہوتا دیکھنا اس کے لیے ناممکن سا ہو گیا تھا۔ میں نے اور عمار نے سادگی سے نکاح کیا۔ میں نے عمار کا لایا ہوا سفید غرارہ اور اس پہ سرخ رنگ کا دوپٹہ پہنا تھا۔ عمار نے بہت محبت سے نکاح کے بعد مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا، اپنی محبت میرے آگے بیان کرنے لگا۔ اس کے جذبات سے میں واقف تھی، لیکن ان جذبوں کی سچائی کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔ عمار وہ انسان تھا جس نے مجھے مشکلوں کے بھنور سے نکالا۔ شادی کی رات مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ابھی تک محبت کو سمجھی ہی نہیں تھی۔ اصل محبت تو عمار نے ثابت کی تھی۔ محبت کا مطلب کسی کے وجود کو حاصل کرنا نہیں ہوتا،
بلکہ وہ شخص جو برے حالات میں ہو اس کا ساتھ دینا، مشکل وقت میں اس کے کام آنا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ ہوتی ہے محبت۔ مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دینے کے بعد عمار وضو بنا کے آیا۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی جائے نماز بچھائی جس پہ ہم دونوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں بھی وضو کر آئی تھی۔ پھر عمار کے ساتھ میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور آنکھوں سے ان نوافل کے دوران بس اشک بہتے ہی چلے گئے۔ جو کچھ مجھ پہ بیتی تھی وہ قیامت تھی، لیکن اس قیامت کے بعد جنت میرا مقدر بن گئی تھی۔ عمار کے ہمراہ میری زندگی بالکل ایسے تھی جیسے میں کسی حسین باغ میں ہوں اور میرے چاروں طرف خوشبو اور تتلیاں ہیں۔ شادی کے 1 ہفتے بعد عمار مجھے لے کے ہنی مون کے لیے چلا آیا۔ خوبصورت برفانی علاقوں میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کے سنگ وہ لمحات گزارے جو تا حیات ہمارے ساتھ رہنے والے تھے۔ عمار کا ہاتھ پکڑ کر سفید برف میں قدم رکھتے ہوئے مجھے ہر طرف پاکیزگی کا احساس ہوا تھا۔ محبت بہت خوبصورت ہوتی ہے اگر صحیح انسان سے ہو جائے۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کو سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی شہرام کو سمجھنے میں غلطی کی تھی، لیکن اس ایک غلطی کی وجہ سے انسان کو اپنی زندگی میں کسی ایک مقام پہ رکنا نہیں چاہیے۔ میں نے بھی عمار کا ہاتھ تھام کے اپنے آپ کو آگے بڑھایا تھا، اور آج میں ماضی کے ہر غم سے آزاد ہوں۔ دور پھیلی ہوئی سفید برف کو دیکھتے ہوئے میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو محسوس کر رہی ہوں۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو نا، برف کا گولا بناتے ہیں۔ پیچھے سے عمار نے مجھے آواز دی۔ میں نے مسکرا کے اسے دیکھا اور برف کا گولا تیزی سے بنا کے اس کے منہ پہ دے مارا۔ اس کا کہا اس کھلے ایریا میں پوری طرح گونجا تھا۔ اس نے ایک گولا بنا کے میری طرف پھینکا اور میں گھبرا کے بھاگی تھی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور میری ہنسی فضا میں پوری طرح گونجنے لگی۔ خوشیاں میرا مقدر بن چکی تھیں۔ میں نے طے کیا تھا کہ میں اپنی ماں جیسی نہیں بنوں گی۔ میری ماں میرے باپ کی مار سہتے سہتے اس دنیا سے چلی گئی، لیکن میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر اپنے آپ کو اس مار سے بچایا تھا۔ دنیا کی کوئی بھی عورت مرد کا ظلم برداشت کرنے کے لیے نہیں بنی۔ مرد حاکم ضرور ہے، لیکن اس کا جابر ہونا ناقابل برداشت ہے۔ کچھ لوگ عورت کو جسم پہ مارتے ہیں، کچھ اس کی روح کو گھائل کر دیتے ہیں۔ شہرام نے جو گھاؤ دیے تھے وہ میری روح پر تھے، جو بظاہر نظر نہیں آتے تھے، لیکن میں اندر ہی اندر پوری طرح ختم ہو رہی تھی۔ اسے مینٹلی ایبیوز کرنا کہتے ہیں، اور اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا فزیکل ایبیوز کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ آج کے دور میں بہت سی عورتیں ہیں جنہیں مینٹلی ایبیوز کیا جاتا ہے، کبھی غلط زبان سے، کبھی غلط رویوں سے، کبھی احساس کمتری کا شکار بنا کے۔ کب تک ہم ایسے ظلم کو سہتے رہیں گے؟ کسی کو تانے دینا، کسی کی کمزوریوں کو اس کے منہ پہ مارنا، اسے احساس کمتری کا شکار کرنا، یہ سب جرم ہے۔ ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ کیا کبھی آپ کو کسی نے مینٹلی طور پہ ابیوز کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی دوسرے کے سامنے خود کو بے بس اور مجبور پایا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔